بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں اناؤنس کر دی ہیں، ان کی رپورٹ شائع کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ نومبر کے مہینے میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ اعلان پہلے سے ہو چکا ہے کہ جنوری کے مہینے کے آخر میں جا کے انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا۔ گو کہ اتنے واضح بیان کے باوجود، اعلامیے کے باوجود کہ انتخابات جو ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، ابھی تک کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ انتخابات ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے۔ خاص کر کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے حالیہ کل کے انٹرویو میں بھی اور پرسوں ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری کے بعد مارچ میں شاید ان کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ سینٹ انتخابات جو ہیں وہ آگے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہے ان کو اگر اب سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب ایک نئی صورتحال ہے، ایک نئی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابہام بھی الیکشن کمیشن ہی دور کر سکتا ہے۔ جنوری کے آخری ہفتے میں ابھی تک کوئی اسکیجول جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، اس کے حوالے سے صرف اور صرف ہفتے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو کیا انتخابات جو ہیں وہ باقاعدہ واقعی جنوری میں بھی ہو پائیں گے؟ یہ بہت اہم ہوگا جاننا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت کے خد و خال ابھرنے لگے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس کو اب جتنی اس وقت ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی ایک نئی جماعت کی۔ وہ جماعت کیسی ہوگی؟ کیا واقعی تین سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے عوام مایوس ہو چکے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم بات ہوگی۔ اور کیا نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور یہ صف بندیاں جو ہیں وہ اس میں مداخلت بالکل نہیں ہوگی؟ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ باقاعدہ پیورلی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور کیا اس کی واقعی اس وقت ضرورت موجود ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ بہت اہم بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ ایک بیانیے کے ساتھ آئیں گے کہ احتساب کا نعرہ جو ہے وہ لگائیں گے ان کرداروں کا جو کہ 2017 میں جنہوں نے ہائبرڈ رجیم کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے اندر پوری طرح سے انوالو تھے۔ اس کے اندر عسکری اور غیر عسکری جو تھے، یا جسے کہنا چاہیے عدالت سے متعلق لوگ جو تھے، ان کا احتساب کرنے کی وہ بات کر رہے تھے۔ ان کی پارٹی کے اندر اس بیانیے کے اوپر کافی مزاحمت نظر آئی۔ یہ مزاحمتی بیانیہ اب مفاہمت میں بدلے گا، اگر مفاہمت میں نہیں بھی بدلے گا تو اس کی حیت کیا ہوگی؟ اب کیا نواز شریف صاحب اسی بیانیے کے ساتھ واپس آئیں گے جو کہ وہ بات کر رہے تھے، یا وہ ایک تبدیل شدہ بیانیے کے ساتھ بھی واپس جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ انہوں نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اس حوالے سے، جو ان کا بیانیہ سامنے آ رہا تھا اپنی پارٹی اور تنظیمی ڈھانچے سے خطاب کرتے ہوئے۔ وہ کیا کہا تھا، ذرا سنیے گا۔ کبھی ان کا احتساب ہوگا، لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے۔ جلا وطن کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو۔ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ، کون ہے پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے وہ پاناما والا بینچ ہے۔ یہ انہوں نے کہا اور یہ حقائق انہوں نے بتائے، لیکن ان کی جماعت میں فوری طور پر شہباز شریف صاحب پھر لندن گئے، اور اس کے بعد سے اب تک ایک خاموشی ہمیں وہاں پہ دکھائی دیتی ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اگر 2017 کے کرداروں کا احتساب کرنے سے ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسے سائڈ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ انہوں نے کہی ہے، خود کہی ہے، یا ان کی جماعت کا بیانیہ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب اپنی جو لاسٹ پچھلے ہفتے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے پالیٹکس میں، لاہور بھی آ کے بیٹھ گئے، زرداری صاحب بھی وہاں پہ آ گئے، ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش ہو گئی، اور یہی المیہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں سامنے آتی ہیں، پھر واپس پیچھے پلٹ جاتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں، پھر ایک بیانیہ ہوتا ہے، پھر دوسرا بیانیہ ہوتا ہے، پھر بیانیہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو کیا بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوئی خاموشی اختیار کی ہے؟ کیونکہ لاسٹ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بہت اہم تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کا جائزہ لیں، اور ورنہ ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر سنوائے دیتے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے۔ ہم کسی
दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। CC का इजलास हुआ, हमारा रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। हमने सो ये बहुत अहम है और शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ आपस में कुछ बात करें। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कल एक बहुत ही अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है। फैज़ाबाद धरने के जो अहम मामलात थे, अहम अहकामात थे, उनके ऊपर जो है वो एक अमल दरामद के हवाले से जो है नज़रसानी की गो कि ये पटिशन थी, इसके ऊपर वो बातचीत होगी या फ़ैसला होगा या गौर होगा, लेकिन इसके नुकात बहुत अहम थे। और ये याद रहे कि अब तक पैमरा और IB इस मामले पे क्लियरली स्टांस ले चुके हैं और नज़रसानी की पिटीशन वापस ले चुके हैं। जो अहम फैसले हुए थे उसके अंदर फैसलाबाद धरना जो था 23 सफ़ात पर ये मुश्तमिल था। 88 अरब का से ज़ायद का नुकसान रोज़ाना पहुँचने के बारे में लिखा गया इस धरने के बाद। और इसमें एक जमात ने मुसलमानों के जज्बात से खेला, ये भी उन्होंने कहा। वफाकी सूबाई नफरत इंतहा पसंदी हुकूमतें जो है वो दहशत गर्दी फैलाने वालों की निगरानी करें, सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे। केबल ऑपरेटर्स के हवाले से पैमरा को कुछ हिदायत दी गई थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अखबारात की तरसील और टेलीविज़न चैनल्स के जो नशरियात हैं उनको रोकने के हवाले से भी अहकामात आए थे। और ये एक बहुत ही अहम मामला था। इसके अंदर जो है वो एजेंसियों के किरदार पर ख़ास करके बात की गई थी और कहा गया था कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और नफ़रत देने वाले अनासर पर निगाह रखें और ऐसे मुजरमों को कानून के मुताबिक सज़ा दें। क्या ये अमल दरामद हो सकेगा अब, और क्या ये एक बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा? इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। खुरम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर, बहुत शुक्रिया। मुनीफ फ़ारूक हमारे तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी आजकल इनका मंजर आम पर आ चुका है। मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूँ कायद साहब, एक तो नई सियासी जमात के चर्चे हैं इस वक्त और कहा जाता है कि पुरानी सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर पाई और ज़रूरत है, और अब्बास साहब ने तो बहुत साफ़ लफ्ज़ों में भी कहा। आपको लगता है कि वाकई एक नई सियासी जमात जो है वो उसके खदोखाल उभर रहे हैं और नज़रिए के साथ आ सकती है? पहली बात तो यह है कि नई सियासी जमात बनना कोई अचंभे की बात नहीं है। इस मुल्क में दसियों जमातें हैं और एक बन जाएगी। कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, इसका सियासी तौर पे भी इसमें कोई कदगन नहीं है, बिल्कुल। दूसरी बात कि कोई हमारे लिए अचंभे की खबर नहीं, हमें पता है, आपको भी पता है, आपके लिए भी कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है, ये शायद खाकान साहब ने इसको वेरीफाई कर दिया, वरना आपके भी इल्म में है, सारा जाने ना जाने गुल ही ना जाने, वरना सबको पता है कि वो एक सियासी जमात की तश्कील के लिए हमारे कुछ साथी जो हैं वो कमर बस्ता है। और ये कोई मजाका नहीं है। अगर वो समझते हैं, उनके ख्याल में सियासी जमातें जिनका साथ उनका ताल्लुक़ रहा है और वो और बाकी जमातें लोगों के ख्याल के मुताबिक इस मुल्क को लीडरशिप फराहम नहीं कर सकी, तो ये उनका इस्तेहकाक है, उससे कौन इनकार कर सकता है? वो इलेक्शन लड़े और पार्टी वो आए, अवाम के पास आए। हाँ, सबसे आला बात यही है कि ना उनको किसी सहारे की तलाश करनी चाहिए, ना किसी सहारे को उनकी तलाश करनी चाहिए, बल्कि वो आके अवाम के पास अपना मैंडेट, आपका ख्याल है कि आज़ाद तरीके से आना चाहिए, बगैर हम साफ करते हैं मुल्क के अंदर बड़ी टेंटेड हिस्ट्री है ना माजी में, जो वो कह रहे हैं। रही बात नजरिए की, तो नजरिया तो अब कोई नया क्या होगा, किसी नए असूल के मुताबिक, किसी इकोनॉमिक फिलोसफी के मुताबिक ही आ सकते हैं। वो कोई ये दे सकते हैं ना, अब कोई सोशलिज्म वाला नया नजरिया तो नहीं आ जाएगा, कोई अब तो दो ही बयानी है, नया मजहबी नजरिया तो नहीं आ जाएगा। अब तो यही होगा कि आप बेटर गवर्नेंस की बात करेंगे, आप बेहतर इकोनॉमी को चलाने की बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, तो ये सारे की सारी बातें ये बेसिकली बेटर गवर्नेंस के ज़ुमरे में आती है। लेकिन इस दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात, ज़ाहिर इंतखाबात से जुड़े हैं और आपके चेयरमैन ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, वो भी तक खामोश है, इंतज़ार कर रहे हैं किसी? पहली बात तो ये है कि मेरे चेयरमैन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन आइन के तहत 90 दिन में होने चाहिए, नहीं हो पाए, लेकिन उनका मुतालबा आइनी तौर पे दुरुस्त रहा और उसको वो प्रेस करते रहे। उसके नतीजे में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की डेट जो है वो 1 महीना कम की। उसके नतीजे में क्या हुआ
کہ 2 مہینے یا پونے 2 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کا اندیا دے دیا 3 مہینے کی بجائے. فروری کی باتیں ہو رہی تھی, جنوری کا آخری ویک اعلان ہوا. اب جو یہ غیر یقینی کیفیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے نا. شاید خاقان صاحب نے جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ کہا کہ آپ کے پروگرام میں شاید انہوں نے کہا کہ مارچ میں جانے کا امکان ہے یا فیبروری کے اینڈ پہ جانے کا امکان ہے. مجھے تو اس کا شائبہ نہیں لگتا, لیکن اگر ہے تو یہ غیر یقینی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آخری ہفتہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس غیر یقینی کے خاتمے کے لیے آپ الیکشن شیڈول دے دیں. آپ نے 30 نومبر کو تمام اپیلیں نمٹانے کے بعد حتمی فہرست آویزاں کرنی ہے. اس حتمی فہرست کے بعد اگلا آپ کے پاس جنوری کا آخری ویک جو ہے وہاں سے ٹریک ڈاؤن کر کے دے دے الیکشن شیڈول. بہت سارے یہ جو ابہام ہے یہ دور ہو جائے. اچھا, اور دوسرا انتظار ان کی خاموشی, تعلق یہ ہے ہاتھ پاؤں کھولنے کی خاموشی نہیں ہے. اچھا, خاموشی نہیں ہے, انتظار ہے. وہ ایکٹیولی اپنا کام کر رہے ہیں, جماعتیں اپنا کام کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں. ہر وقت تو اب جلسے جلوس نہیں کر رہے ہوتے. اور ہاں بالکل انہوں نے اپنی جماعت کی سی نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا تھا. ایک خیال یہ تھا کہ ہم دیکھیں نا, جماعتوں کے اندر اپنے اپنے خیال ہوتے ہیں نا. ایک خیال یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ فیئر چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنا راست قدم لینا چاہیے, جو بھی لینا چاہیے, واٹس ایور دیٹ از. دوسروں کا خیال تھا کہ نہیں. اور آپ کو شکایت ہے نون لیگ سے, لیول پلینگ فیلڈ کی سے بھی. اچھا بھی آپ اب دوبارہ بلاول صاحب نے کہا تھا نون لیگ, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے بھی کہا ٹھیک ہے. اچھا ہے, بھی اچھا ہے. سو گزارش یہ ہے, بھی بہت اچھا ہے کہ وہ بھی کے ساتھ ایک لطیفہ مشہور ہے بڑا, لیکن میرا آرگومنٹ رہ جائے گا. جی نہیں, میں خرم صاحب کا بھی میں نے لطیفہ سننا ہے. وہ جو بھی کا لطیفہ ہے نا, ہم کالج پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے اجمل صدیقی صاحب اکنامکس کے. ہم ان سے ملنے گئے, جیسے طلبہ جاتے ہیں تو کالج کے اساتذہ ایک کالونی میں رہتے تھے. ان کو مل کے ہم نکل رہے تھے تو ایک ہمارے انیس لکھنوی صاحب ہمارے استاد تھے اردو کے, ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا, تو وہاں وہ بھی سامنے کھڑے تھے. تو ہم جا کے ان کو ملے, السلام علیکم سر. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی, وہ بڑے ان کی گرجدار سی آواز تھی, ہاں بھائی کدھر گھوم رہے ہو. ہم نے کہا جی اجمل صدیقی صاحب سے ملنے آئے تھے. ہم نے کہا آپ سے بھی ملنے. انہوں نے کہا اچھا اب ہم تو بھی میں آ گئے. لیکن خرم صاحب ابھی وہ لیول پلینگ والا میں نے نہیں, ابھی نہیں ٹھہرے, میں خرم صاحب کو بیچ میں ڈال لوں. میں خرم کی بات کو تاکہ وہ آرام سے اپنا جواب دے سکے. وہاں پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے تاکہ کوئی تلخی نہ ہو, اور معاملات ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے, تو وہ جو معاملہ فہمی کا معاملہ ہے وہ ڈائلاگ ہے. اچھا, اس کی تفصیلات میں نے جانا ہے. خرم صاحب شکوہ آپ سے ہے, بھی آ گئے بیچ میں, تو اب مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے کہ بیانیے کے اوپر آؤں, ایک تو نئی سیاسی جماعت کی ضرورت, جو کہ پرانی سیاسی جماعت کے جو مایوس لوگ ہیں اپنی جماعتوں سے وہ بنا رہے ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جینون ضرورت ہے؟ لوگ تیسری قوت کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا چوتھی قوت اب کہہ لیں آپ. اور دوسرا یہ بھی میں کون کون ہے؟ بھی میں آپ کا شکر کرتا ہوں, آپ نے مجھے بھی موقع دے دیا. اس پہ ہم خرم ایک تو ہے نا, بھی نے ماحول ذرا سافٹ کر دیا, لائٹ کر دیا, بہتر کر دیا. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو بات قاہرہ صاحب نے کی ہے, اب آئیڈیالوجیز تو تقریباً دنیا میں نئی نہیں آ رہی ہیں. ہم تو صرف یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی نئی جماعت ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کا انتظام بہتر کریں گے, جو کچھ دوسری پارٹیوں سے نہیں ہوئے. بیٹر گورننس کا ذکر ہوا ہے, تو بیٹر گورننس کے طریقے میں اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلی جماعتوں میں تجربہ کار ہیں. تو لہٰذا اگر پرانے لوگ نئی جماعت بناتے ہیں تو یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ کے پاس, آپ کو تو پہلے بھی بہت موقع ملے ہیں اسی نظام حاکمیت میں کام کرنے کے, تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں. ان کو ایک بڑا سیریس چیلنج ہے ان کے سامنے یہ بتانے کا کہ کون سی ایسی چیزیں جنہیں انہیں روکا رکھا. شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, جو ان کے اور جن کے نام آتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب 2 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں, اور بھی ان کے جو دوست ہیں. تو لہٰذا ان کو پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ جب ان کے پاس نظام حکومت کی باغیں تھیں تو ان کو کیا رکاوٹ تھی معاملات کو درست کرنے میں, جسے اب وہ اپنی نئی جماعت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ادروائز تو
یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور میں یہاں اپنے بڑے بھائی شاہد عباس صاحب سے اختلاف کروں گا کہ کوئی بھی جماعت کامیاب نہیں ہوئی۔ 2013 سے 17 تک جس حکومت کا شاہد عباسی صاحب بطور وزیر پیٹرولیم حصہ تھے، وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب منتخب حکومت تھی، جس نے بیک وقت ریاست کے تمام حصوں کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی سے لڑا، کامیابی حاصل کی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے لڑا، کامیابی حاصل کی، مہنگائی سے لڑا، کامیابی حاصل کی، لوڈ شیڈنگ سے لڑا، کامیابی حاصل کی، اور پاکستان میں جو ایک اس وقت اسی طرح کی معاشی کساد بازاری تھی اس کو سی پیک کے ذریعے ختم کیا، اور پاکستان کی جو پارٹنرشپ تھی ان کو دوبارہ سے استوار کیا چائنا کے ساتھ۔ تو لہٰذا، اور اس سے پہلے صرف یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، اس سے پہلے جو 2008 سے 13 کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی، ان کی گورننس کے بارے میں سوالات ہوں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خد و خال کو درست کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا، جس میں 9واں NFC ایوارڈ ہے، جس میں 18ویں آئینی ترمیم ہے۔ ہم ان کو ان ایشوز کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے کہ جی کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور سب فیل ہو گئے۔ دیکھیے، آج اگر صرف ہمارے سامنے ہم نے صرف ایک ہی تار کو چھیڑتے رہنا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مہنگائی ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن وہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ 24 کروڑ پاکستانی ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے روزگار پیدا کرتے ہیں۔ مشکلات ضرور ہیں، مستقبل کے بارے میں سوالات ضرور ہیں، لیکن یہ جو قنوطیت پھیلی ہوئی ہے میں اس کو سمجھ نہیں پایا۔ اچھا، یہ کیا پاکستان کو اس سے پہلے دیکھیں، نہیں ایک بات مجھے اگر اجازت دیں، دیکھیے 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، روزانہ کم از کم 6 اوسطاً دہشت گردی کے حملے پورے ملک میں ہوتے تھے۔ پورے ملک میں پاکستانیوں کا خون بہ رہا تھا، سویلینز کا، فوج کا۔ ظاہر ہے کہ بہت حالات خراب تھے، لیکن اگر اس وقت ہم اس سے نکل آئے ہیں تو میری آپ کے توسط سے یہ استدعا ہے کہ آج کے حالات 2013 سے خرم صاحب، یہ تو سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے نا سر۔ سیاسی جماعتیں تو خاموش ہو جاتی ہیں، وہ کبھی ایک بیانیہ، کبھی دوسرا بیانیہ، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ تو ایک تو المیہ تو رہا ہے نا۔ اب آپ کی جماعت میں منیب کو اس میں ایڈ کر لوں، واپس آپ کے پاس اسی پوائنٹ پہ آؤں گی۔ منیب، آپ کو کیا لگتا ہے، اب جیسے ہم بیانیے کی ہم بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کے اوپر ایک دباؤ ان کی جماعت کا نظر آتا ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں احتساب ہم کریں گے، تو ان کی جماعت کہتی ہے احتساب نہیں کریں گے 2017 کے کرداروں کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا بھاری ہوگا اس پورے معاملے میں، شہباز صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ فیصلہ تو بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی نمائندہ جماعت نے کرنا ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا، اور انہوں نے جب انتخاب لڑنا ہے تو ووٹر کے سامنے کیا چیز لے کر جانی ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اصولی طور پر بات اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بلاول صاحب کریں تو وہ بھی بالکل درست ہے۔ اگر میاں نواز شریف یہ بات کریں کہ ملک میں جو لوگ، جن شخصیات نے پروجیکٹس گائے بغائے لانچ کیے اور ان کو پیٹرنائز کیا، پھر پیٹرنیج جب مکمل ہوئی تو پھر ان کی ایگزیکیوشن کی طرف چلے گئے، پھر جب ایگزیکیوشن میں کچھ مسائل آئے تو پھر ایگزیکیوشن بزور بازو بھی کی گئی، بزور دھونس بھی کی گئی، تو ظاہری بات ہے ہم نے تو وہ سارا کچھ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں میرا خیال ہے آج تک، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت جلدی مایوس ہو گئے ہیں۔ میں مایوس نہیں، مجھے کم از کم جو میں حالات سے اندازہ لگا پایا ہوں کہ مجھے اپنی آج کے حالات میں اور کم از کم اپنی زندگی کے اندر تو نظر نہیں آتا کہ ہماری ریاست کی حیت کبھی بدلے گی۔ ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ تھے، آج بھی ہیں، اور ان آل ٹائمز ٹو کم رہیں گے بھی۔ تو جب وہ نہیں بدلے گی تو پھر احتساب کاہے کا؟ میں اور آپ بیٹھ کر یا ہم سارے بیٹھ کر ایک ایکڈیمک گفتگو تو بڑی اچھی کر لیں گے، لیکن جو کروڈ ریالٹیز ہیں ہمارے ملک کی سیاست کی یا ہمارے ملک کی، وہ تو تبدیل نہیں ہوں گی، وہ تو ایسی کی ایسی رہیں گی۔ میرا صرف اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ اس بات کے لیے پھر تمام سیاسی جماعتیں، جتنے بڑے نمائندہ لیڈرز ہیں، وہ کمر بستہ ہو جائیں اور ایک لڑائی لڑنے لگ پڑیں کہ ہم نے سویلین سپریمیسی کرنی ہے، ہم نے اپنی ٹرف کسی سے شیئر نہیں کرنی، ملک سیاستدانوں نے ہی آگے چلانا ہے، اور پھر اور کسی سے نہ کسی جگہ پر نہ کوئی ارینجمنٹ کیا جائے گا، کوئی فائدہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا۔ دیکھیے،
یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو مقتدر حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی تو پھر عمران خان کی حکومت کا وائنڈ اپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ختم ہونے کی وجہ سے ہوا. پی ڈی ایم کو آنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا. ظاہری بات ہے وہ ایک ایسی چیز ہے یہ, اور یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. میں منیب آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. جی غلط ہے, ٹھیک بات. میں چھوٹی سی ایک بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. یہ بات درست ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اور خاص کر کے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے جو بیانیہ بنایا تھا, اس بیانیے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ بھی کرنا پڑا کہ وہ سیاست سے الگ ہوں گے, اور پھر 9 مئی بھی ہو گیا تو پاکستان کی سیاست .0 پہ آ کے کھڑی ہو گئی. مگر اب سیاستدانوں کو کیا کرنا ہے؟ کیا بیانیے ہی رہیں گے, اور بیانیے ہوں گے تو صرف مزاحمتی بیانیے ہوں گے کیا, اور یا پھر مفاہمتی بیانیے ہوں گے؟ درمیان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, کارکردگی منشور کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور کب بیانیے نے منشور کی جگہ جو ہے وہ لی ہے, کیوں منشور پہ بات نہیں ہوتی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, اب چونکہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے, دباؤ نواز شریف صاحب پہ بڑھ گیا ہے. وہ احتساب ہونا چاہیے یا احتساب کریں گے؟ آپ کی جماعت چاہتی کیا ہے؟ کیونکہ مبہم قسم کا آپ کا ایک سٹیٹمنٹ اور کنفیوژن ہے جو کہ برقرار ہے ابھی تک. تاریخ سے سبق سیکھنے ہیں. ہماری جماعت اور محمد نواز شریف واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سابق ملٹری ڈکٹیٹر کو عدالت کے سامنے پیش کیا. وہ 2 دفعہ پیش ہوئے, جنرل پرویز مشرف مرحوم, ان پر فرد جرم بھی عائد ہوئی, اور پھر ہم پچھلے 9 سال سے اس عمل کی سزا بھگت رہے. تو لہٰذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان سب کرداروں کو, جس طرح میاں نواز شریف نے بھی, جو اگر میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ان کا جو ایگزیکٹ کلپ تھا وہ چلایا, کیونکہ وہ جو نواز شریف نے بات کی ہے وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے, پاکستان کی ریاست سے, معاشرے سے پوچھا ہے, اپنی سیاسی جماعت سے پوچھا ہے کہ کیا ان لوگوں کا کبھی احتساب ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ اصولی طور پر انہوں نے بالکل درست بات کی ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے سوال یہی ہے کہ یہ جو کردار جن کے نام انہوں نے لیے, ان کو تاریخ کے کٹہرے میں تو ہم ضرور کھڑا کریں گے کہ پاکستان کی قوم کو یہ معلوم ہو کہ اگر آج جو مشکلات ہیں, اور اگر آج پاکستان میں ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے جس کی طرف کم توجہ ہے, تاریخ کے پاکستان میں دہشت گردی واپس آئی ہے, جس کو ہم نے میاں نواز شریف نے ہی اس وقت افواج پاکستان سے مل کر ایک کامیابی حاصل کی تھی. اگر وہ واپس آئی ہے دہشت گردی پاکستان میں, تو کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو لہٰذا جو آج کے دور تاریخ کے کٹہرے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ حقائق بیان کریں گے جو ہوئے ہیں, اور پھر فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑیں گے, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. احتساب خود آ کے احتساب نہیں کریں گے. اچھا, ایک بات ویسے چھوٹی سی کہہ دوں, یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تاریخ کا کٹہرا, بدتر حالات ہیں ٹھیک, اور آج کی جو خرابیاں ہیں ان کے ذمہ دار وہ سیاسی انجینئر ہیں جنہوں نے 2014 میں دھرنے سے آغاز کیا اور ایک کٹ پتلی فاشسٹ کو ہم پر مسلط کیا. اچھا قاہرہ صاحب, تاریخ کے کٹہرے میں آپ نے بھی ایک مقدمہ چھوڑا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. گزارش یہ ہے کہ تاریخ کا کٹہرا تاریخ خود تعین کرتی ہے. حکمران جس کٹہرے کا تعین کرتے ہیں وہ عدالت کا کٹہرا ہوتا ہے, وہ انتظامی کٹہرا ہوتا ہے. اور میاں صاحب نے جو کہا ہے اس کے لیے, تاریخ کے کٹہرے کے لیے میری یا خرم صاحب کی یا ہماری جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تاریخ دان لکھیں گے اور تاریخ خود اس کا. تو پھر سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو پھر اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق انہوں نے تو کی. جنرل پرویز مشرف, میں انکار نہیں کر رہا نا, میں تو کہہ رہا ہوں. اور میاں صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے ان جرموں کا حساب دینا ہوگا. جب وہ کہتے ہیں حساب دینا ہوگا تو پھر کوئی حساب لے گا بھی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے ماضی میں تو وہ حساب لینے کا آغاز کر چکے ہیں, تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ حساب دینا ہوگا تو دینا ہوگا. اگر وہ حکومت میں آئے تو حساب لیں گے. دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں, میں تو اس کا تجزیہ کروں, میں اپنے طور پر کوئی آپ کی خواہش ایڈ کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیشین ڈیموکریٹ, آپ کی خواہش کیا ہے؟ پہلی چھوٹی سی گزارش ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیا کسی اور سیاسی جماعت کی گنجائش ہے, تو آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں, ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے گنجائش نہیں ہے, لیکن کوئی گنجائش روکی جا سکتی ہے, جماعتیں بننے کا حق ہے. ایک منیب نے بات کہی تھی, منیب یہ آپ نے فرمایا کہ ریاست ایسے ہی تھی, سیکورٹی اسٹیٹ ایسے ہی ہے, ایسے ہی رہے گی.
ایسی ریاستیں کتنا ایک عرصہ رہا کرتی ہیں تاریخ میں, اس کے کچھ سبق بھی موجود ہیں نا. اگر تاریخ سے سبق سیکھ کے آگے نہ بڑھا جائے تو ریاستیں کتنے لمبے عرصے تک چل پایا کرتی ہیں, یہ بھی ایک بہت خوفناک سوال ہے. اور سارے جو سیاستدان ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سر, جواب تو آپ نے دینا ہے. میں جواب دیتا ہوں, نیریٹو آپ لوگوں نے بنانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیے کا بیانیہ ہم روز کہہ رہے ہیں بیانیہ بیانیہ بیانیہ, کیا ہے بیانیہ؟ کس بلا کا نام ہے بیانیہ؟ آپ کا تھا روٹی کپڑا اور مکان, بیانیہ اور منشور اصل میں بیانیہ ڈیلی بنیادوں پہ ہوتا ہے. منشور وہ ہے وہ جو آپ کا پروگرام ہے. سو بیانیہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کیسی کر رہے ہیں, آپ کس موضوع کو زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے آپ کیچ کر رہے ہیں. روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے, ساری جمہوری دنیا, بلکہ ایون ڈکٹیٹرشپس میں بھی بیانیے بنائے جاتے ہیں تاکہ پبلک رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار رکھا جائے یا کسی کے خلاف کھڑا کیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جمہوریت کے اندر درست بیانیہ, خواب دکھانا بیانیہ ہے. آپ بھی خواب دکھاتے ہیں, مولوی صاحبان بھی خواب دکھاتے ہیں, استاد بھی خواب دکھاتا ہے, ہم بھی خواب دکھاتے ہیں. خواب دکھانا کوئی جرم نہیں ہے, خواب دکھا کے یا خواب دیکھ کے ہی آپ تعبیریں ڈھونڈتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو سراب دکھاتے ہیں. سراب کے پیچھے بھاگنے سے منزلیں بھی نہیں ملتی, جو کچھ ہوتا ہے وہ رل جاتا ہے. آخری جملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سراب کے بیانیے کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کو سزا دو. اچھا یہ منیب, یہ دلچسپ بات ہے, خرم صاحب کی بات سن لے, قاہرہ صاحب کی انتہائی ادب کے ساتھ, یہ دونوں بڑی سین وائسز ہیں جمہوریت کے لیے, لیکن یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم تو کر سکتے ہیں بطور عوام یا انٹیلیجنشیا یا جو کچھ بھی کہیں, مگر رہنما جب یہ بات کریں گے تو پھر ابہام بڑھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یہ سراب اور خواب کے ذریعے آپ کے پاس سولوشن لے کے آتے ہیں نا, منشوروں کے ذریعے منشور پہ بات. ہاں تو کیا جب وہ ہمیں حکومت ملے گی تو منشور پہ عمل کریں گے, جتنی ملے گی اتنا عمل کر لیں گے. صحیح. تو کیا نواز شریف صاحب جو بیانیہ لانا چاہتے ہیں اس پہ وہ آ سکیں گے واپس؟ منیب دیکھیے, میری بات شاید تھوڑی سی, لیکن کچھ باتیں شاید مجھے لگتا ہے ہمیں پازیٹیولی کرنی چاہیے, لیکن کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں. دیکھیں جب تک ہمارا جو فلرٹ ہے نا, جو فلرٹ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جب تک یہ فلرٹیشن ختم نہیں ہوگی اور یہ چلتا رہے گا, اسے برومانس کہہ لیں, اسے کچھ کہہ لیں, اسے فیسیلیٹیشن سروس کہہ لیں, کہ جب اقتدار میں ہیں تو اسٹیبلشمنٹس بھی تو فلرٹ کرتی رہی ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ یار, یہ صرف وضاحت کر دو کہ فلرٹ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں یا سیاسی جماعتوں سے فلرٹ ہوتا ہے, یہ بتا دو. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. فلرٹ کوئی ون سائیڈڈ تو چل نہیں سکتا نا زیادہ. فلرٹ تو پھر ہوتا ہی ایسا ہے نا, فلرٹ کے اندر ایسنس نہیں ہوتا. میں اب آپ کو کیا کہوں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں فلرٹ میں ایسنس نہیں ہوتا. اچھا میں بریک بھی لینی ہے. ہاں ساری میں نے آپ کا جی منیب ایک جی میں صرف اتنا, کیونکہ مجھے تھوڑا سا اجازت بھی جلدی لینا چاہوں گا, لیکن میں صرف اتنا عرض کر دوں یہ کہ جب تک دیکھیے باجوہ صاحب, بڑی اچھی بات ہے, میاں صاحب تھی, پھر میں کہوں گا ایکسٹینشن دینی, سارے لائن میں کھڑے ہو گئے, ووٹ بھی دے دیا, چلو سب اچھے بچے بن کے, پھر بہت اچھی بات. میاں صاحب نے ان کی وہ علیل تھے, باہر تشریف لے جانا تھا, جا رہے تھے, باجوہ صاحب کی جماعت کہوں گا اس وقت باجوہ صاحب کی بھی جماعت کیا, وہ باہر چلے گئے. عمران خان صاحب رہنا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھی ظاہری بات ہے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی, اور کسی کا اقتدار سے ہاتھ ہٹا لیا گیا تو وہ دھڑام سے گر گیا, کسی کا اقتدار بننا تھا وہ بن گیا, بعد میں جو ہوا وہ ایک اور حصہ ہے. مسئلہ یہ اب میاں صاحب جیسے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان کی, خرم صاحب کو شاید میری بات ناگوار گزرے, لیکن میں کہوں گا کہ جو قربت ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس وقت آج کے حالات میں وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹس ناٹ فول آور سیلز, تو ہمیں خود کو بیوقوف تو نہیں بنانا چاہیے. تو ظاہری بات ہے جو آج ان کی قربت ہے وہ جب سب کو پتہ ہے, اور جب ہم اقتدار ایسے لیں گے جا کے تو وہ یعنی تاریخ خود کو کٹہرے کے ساتھ ساتھ تاریخ خود کو دہرا بھی رہی ہے. یہ ایک جی بالکل, ہاں بالکل. اچھا میں مرضی کٹہرے بھر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تاریخ کے بھر دیں یا عدالتوں کے بھر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. منیب بہت شکریہ, میں سر بریک لینی ہے اور سب کو کھڑا کرتی ہے. بالکل, میں منیب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, اگلے حصے میں خرم صاحب اور قاہرہ صاحب سے پوچھیں گے سراب کون دکھا رہا ہے
اور خواب پہ کون لے کے جائے گا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب، پھر کیا پیش منظر ہے میاں صاحب کے آنے کا؟ اور پھر نیریٹو تو ایک مقبول نیریٹو کہا جا رہا ہے کہ وہی تھا، اگر آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ نیریٹو بڑا، ابھی تک تو جو حتمی فیصلہ تو اسی دن 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی جو تقریر انشاءاللہ ہوگی مینار پاکستان پر، اسی میں وہ حتمی نیریٹو دیں گے. ابھی تک جو اس کے خد و خال ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ آج کی جو بدتر پاکستان ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ ہے، اور ان کے نام بھی میاں نواز شریف لے چکے ہیں. اور اس کے بعد وہ اگلی بات یہ کریں گے کہ اس سے بدتر حالات 2013 میں تو نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ان بدتر حالات سے نکالا، اور آج بھی ہمارے علاوہ اور کسی کے پاس وہ ساکھ اور کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل، چاہے وہ مہنگائی ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ہے، پاکستان میں کساد بازاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کریڈٹ جو ہے یا کریڈیبلٹی جو ہے وہ نواز شریف کی ہے. تو لہٰذا وہ اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ کہیں گے کہ ہماری ہی پارٹی ہے جس کو اگر پاکستان کی عوام نے اس پر اعتماد کیا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے اسی طرح نکالیں گے جس طرح ہم نے پہلے ایک دفعہ کر کے دکھایا. قائد صاحب، یہ تو ظاہر ہے ان کا بیانیہ ہے، آپ یہ بھی سے نکلیں گے، اور بھی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اتحادیوں سے ان کے رویوں کی بھی شکایت ہے، اور ہمیں حکومت وقت سے بھی شکایت ہے، ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی شکایت ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا، آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے. سو بھی سے مراد بہت کچھ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں ہے نا آپ کو شکایت. بھی سے مراد اس کا جواب بھی بلاول صاحب نے دے دیا تھا، اور بھی سے مراد یہ ہے کہ اب ہمیں بھی پہ باتیں کرنے کے لیے زرداری صاحب کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے، اور پھر بھی کا ایکسپلین بھی کریں. ان کا کوئی دوسری گزارش یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ مکالمہ ہے، وے فارورڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے. آپ کو حقائق سامنے رکھتے ہوئے وہ لڑائی چھیڑنی چاہیے جو آپ لڑ سکتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم سب کریں گے. کسی ایک کو انیشیٹ کرنا پڑے گا. الیکشن سے بعد؟ الیکشن سے پہلے کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے. میری جماعت کا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، لیکن میری جماعت نے ہر مشکل وقت میں کیا. ہم نے MRD بناتے ہوئے کیا، بنا کے یہ ثبوت دیا تھا کہ مکالمہ کرو، آپس میں بیٹھ کے مخالفین کو بھی بٹھاؤ. وے فارورڈ تبھی نکلے گا. ہم نے ARD میں بھی کیا، ہم نے COD میں بھی کیا، ہم نے ایون عمران خان کے ساتھ مکالمہ کرنے کی صورت میں بھی کیا. یہ 9 مئی نہ ہوتا اگر وہ مکالمہ کامیاب ہو گیا ہوتا، جس کو عمران خان نے سیبوٹاج کیا. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کرتی رہتی ہے. بلاول صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا نا، پہلے بی بی شہید نے کیا تھا، ان کی والدہ محترمہ نے کیا تھا. سو پیپلز پارٹی کا ورثہ تو یہی ہے. یہی وے فارورڈ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ وے فارورڈ ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، وہ لڑائی لڑے جس کو آپ کنکلوڈ کر سکیں، اور جس سے نظام اسٹیبلٹی کی طرف جا سکے، آگے کی طرف چلے. اس وقت جو ضروری عمل ہے نا وہ یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر مرڈ سلنگنگ کی بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی برائیاں کریں. بہتر یہ ہے جس طرح خرم صاحب بتا رہے ہیں، میں بتاؤں گا بیٹھ کے کہ جب ان کی حکومت آئی تھی اس سے پہلے ہماری حکومت تھی، ہم نے حکومت کس حالات میں لی تھی، اور ہم نے 5 سال میں کیا دیا، کہاں تک ہم نے پاکستان کو سٹیبل کیا، دہشت گردی کی جنگ ہم نے کہاں سے لی. بالکل، یہ تو ایک بال ٹو بال جو چیزیں ہوں گی وہ چلائی جائیں. سی پیک کو کہاں سے آغاز کیا، کیا، اور پھر خرم صاحب بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، پھر پی ٹی آئی بتائے گی کہ ہم نے کیا. ان کی بھی تو کمنٹ تھی، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس فیئر اوپینین ہوگا، وہ اپنا اوپینین دیں. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہی وے فارورڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ماضی میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کو فراموش کر دیا جائے. جب تک ان کرداروں کو کم از کم ان کی نشاندہی نہیں ہوگی، سزا تو بہت آگے کی بات ہے، نشاندہی نہیں ہوگی، تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہرحال گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.